ये कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में होने वाला है? अगर ये कुछ होगा तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को आप भूल जाएं। आज हद ज़रूरी है कि यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को दबाया जा रहा है और किसी पार्टी को जो है वो खुली छुट्टी दी जा रही है। ये तो फिर प्री पोल रिगिंग है। अगली असेंबलियां जैसे हल्फ उठाएंगी, पहले इजलास के अंदर नए सूबे के कयाम की करारदाद पास होनी चाहिए। मालूम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी होगा जब आईना कोई ना दिखाए। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, जब मुशर्रफ अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में लिख रहे थे तो उन्होंने ये किस्सा बताया कि नवाज शरीफ की जलावतनी के बाद उन्होंने सोचा कि इस मुल्क में एक ऐसी जमात भी होनी चाहिए जो इन दो जमातों यानी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला कर सके। और इस मौके पर उनके पर्सनल सेक्रेटरी तारिक अजीज़ ने चौधरी शुजात की जनरल मुशर्रफ से मुलाकात का एहतमाम किया, जिसके बाद मुस्लिम लीग काफ वजूद में आई। अब गो के सियासतदान जौक दर जौक इस नई वफादारी का हल बड़ी शान से उठाते रहे, मगर मुल्क की सबसे बड़ी जमात को तोड़कर नई जमात के वजूद का कारनामा जनरल ने अपनी किताब में फखरिया तौर पर पेश किया। मुस्लिम लीग नून इन चंद महीनों में एक मरतबा फिर वंस अगेन ऐसी ही शिकस्त और रीख से गुजर रही है। एक सुबह मियाँ साहब उठे तो मालूम पड़ा कि वफाक में हुकूमत होते हुए बलूचिस्तान में अपनी ही हुकूमत से हाथ धो बैठे हैं। बलूचिस्तान में मौजूद मुस्लिम लीग नून के अरकान मुनहरिफ हुए, काफ लीग के अरकान साथ मिले और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मंजर आम पर आ गई। बलूच अवाम की 70 सालों की महरूमियों की तलाफी के लिए एक नई पार्टी का वजूद हुआ और आज मुस्लिम लीग नून को मजीद 8 अरकान खुदा हाफिज कहकर जनूबी पंजाब के हकूक की जंग का आगाज कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून पहले नून से गई, फिर निसार की जानिसारियों से गई, बलोच अरकान से गई, मगर खबर है कि पिक्चर अभी बाकी है। निगरान सेटअप के आते ही अरकान खज़ां के पत्तों की तरह झड़ेंगे। सरदार जुल्फ़िकार खोसा 17 मजीद अरकान के छोड़ जाने की पेशन गोई भी कर रहे हैं। एक खबर यह भी है कि मुस्लिम लीग नून के पास इन छोड़ के जाने वाले मेंबरान का तदारुक या बैकअप कह लीजिए पहले से ही तैयार है। मुस्लिम लीग नून भी पंजाब के अरकान में जो टिकट्स बांटी हैं वो फहरिस्त जारी की है और इसमें से उम्मीदवार और मुतवक्के उम्मीदवार के 2 अलग अलग खाने हैं। अब वल्लाह आलम जमात पे ये ज़र्ब रातों रात लगी है या ये हादसा रफ्ता रफ्ता तैयार हुआ है। सियासी निज़ाम का ये अलमिया अपनी जगह है कि 2018 के इलेक्शन करीब आते ही मिली अवामी पार्टी, MMA, पाक सरजमीन पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पंजाब महाज सूबा एक गैर मरई ताकत लेकर बैलेट बॉक्स भरेंगी। मगर सवाल फिर भी अपनी जगह कायम है और आज भी वही है कि इस खला का जो इन आर्जी जमातों को जवाब फराहम करता है, जिस अलग सूबे की आज बात हो रही है, सीने पर हाथ मारकर मियाँ साहब क्या नारा लगाते थे, एक दफा मुलाहिजा कीजिए। आओ मिलकर मेरे साथ जनूबी सूबा बनाओ पंजाब का, आओ मेरे साथ मिलकर भावलपुर का सूबा बनाओ। सबसे पहले भावलपुर का ये जो है ये सूबा बनना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नए सूबों की तश्कील की हिमायत करती है। जनूबी पंजाब हो, आपके हजारा के लोगों का बात हो, आपके सिंध में हो, आपके बलोचिस्तान में हो, कहीं पर हो, सिर्फ पंजाब तक तो हम महदूद नहीं है। नाज़रीन, मियाँ साहब ने वोट तो ले लिया मगर गुर्बत का तनासब 2013 में भी 50% था। आज भी मुलाजमतों का तनासब 5 और गुर्बत का तनासब वही का वही है। यही दावा गिलानी साहब ने भी अपनी हुकूमत में किया था, मगर इन 10 सालों में लाहौर तो बकौल शहबाज शरीफ साहब पेरिस बनी गया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जनूबी पंजाब की सराय की पट्टी आज भी बत्तियां देखने लाहौर का रुख करती है। इसी हवाले से आज बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा ले लें, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद द न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट। हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। हैदर जमान साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें जनूबी पंजाब मुल्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी दौरे के लिए मौजूद थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास इज़ ऑल्सो जॉइनिंग अस टुनाइट। थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आगाज़ करूँगी मलिक अहमद खान साहब, मुझे बताइएगा कि जो आज मियाँ साहब ने भी कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो होता नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ एक मंसूबे के तहत हो रहा है। आज जो 7 अरकान आपको खुदा हाफिज कह गए हैं, क्या ये भी इसी स्टेटमेंट को सामने रख के देखा जाए?
دیکھیں مہر، جو آج یہ جو ساتھی مسلم لیگ نون سے گئے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے، تو جنوبی پنجاب تو مسلم لیگ نون کے منشور پہ بھی تھا، اور آپ کو میں اس چیز کی وضاحت کر سکتا ہوں کہ ریسنٹلی جب یہ گورنمنٹ تھی تو اس میں 2 دفعہ اٹیمپٹ ہوئی کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو منشور کے اندر چیزیں شامل ہیں ان کو پورا کیا جائے، لیکن اس میں شاید دقت یہ آتی ہے کہ اگر آپ ایک صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہزارہ صوبے کی بھی بات اٹھتی ہے، پھر اسی طرح سندھ سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں، پھر اسی طرح سر آپ اپنے صوبے کی بات کریں جیسے قرارداد بھی آ چکی ہے، 2 قراردادیں آ چکی ہیں، نوٹیفیکیشن کی بات 27 مارچ 2011 کو ہو گئی، 10 سالوں سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں آپ ہی سے سوال سر کہ یہ جو میرے سامنے رپورٹ آج پڑی ہے یہ ایک کمیشن پیپلز پارٹی نے بنائی، کمیشن آتے ہی آپ نے مسترد کر دی، نعرے بلند باغ نواز شریف صاحب کہ مجھے بس سائن کرنا ہے، مجھے ووٹ ڈالو میں بس سائن دستخط کروں گا، تو کیا بات ہے سر؟ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ ہاں اس میں دو ایشوز پہ بات کرنا ضروری ہے کہ اگر یہ صرف جنوبی پنجاب کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ چھوٹے ہونے چاہیے، ہمارا تو اس پہ بڑا ریزولو ہے اور میں تو اس کا بڑا ایڈوکیٹ بھی ہوں جی، اور وہ صرف آپ سب ایڈوکیٹ سے ہوا کیوں نہیں، میں یہ پوچھ رہی ہوں نا سر، آج یہ خلا ویکیوم چھوڑتے کیوں ہیں؟ میں نے یہی عرض کی کہ اس کی کچھ جو جب اس کو آپ پریکٹیکل شیپ میں لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں پھر کچھ دقتیں سامنے نظر آتی ہیں، کیونکہ یہ اگر پنجاب اسمبلی کی ایک ریزولوشن جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ امینڈمنٹ جو ہوگی وہ قومی اسمبلی کے اندر ہوگی، تو پھر اس کی وہ جو پروسیجرز ہیں اس میں آتے ہوئے باقی سٹیک ہولڈرز انوالو ہوتے ہیں، اور پھر جب باقی صوبوں سے بات اٹھتی ہے تو معاملہ سر باقی کو چھوڑ دیں، مجھے علی محمد صاحب یہ نہیں سمجھ آتی 2/3 میجورٹی پنجاب اسمبلی میں چاہیے، ان کی تو قراردادیں آ رہی ہیں یونانیمس، 2/3 آپ کو چاہیے دونوں لوور اور اپر ہاؤس سے، اٹس اے ہول بڑا سمپل آئینی پروسیس ہے سر، پیپلز پارٹی سمیت PMLN نعرہ لگائے جا رہے ہیں، ووٹ پہ ووٹ لیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر دستخط کرنے کی دیر ہے مجھے ووٹ دو، کیا مسئلہ ہے؟ اتنا کون سا چمبے کی بات ہے، یا از اٹ راکٹ سائنس؟ پاکستان مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ سب کو مبارک ہو، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج پتجھڑ کے خزاں کے پتوں کی طرح بکھر کے رہ گئی اور ابھی اور بکھرنی ہے، خبریں اعجاز الحق صاحب کے بارے میں بھی شاید آ رہی ہیں، یہ جو بکھر رہے ہیں نا سر، یہ کیسے بکھر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونی ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ہاؤس کیوں ان آرڈر نہیں ہے، کیوں لوگ ان سے ناراض ہیں، کیوں لوگ ان سے مطمئن نہیں ہیں، اور آج کیوں جنوبی پنجاب جو ہے مسلم لیگ نون والوں کو بھی یاد آیا ہے، ان کو تو یاد ہے ہی ہے جنہوں نے احتجاج کیا ہے، جو گئے ہیں۔ دیکھیں میاں صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو اقتدار میں آ کے اپنے وعدے بھول جاتے ہیں، ہمیں تو آج تک انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کہہ کے کہ وہ 1 یا 2 ارب روپے ابھی تک نہیں دیے، وہ جو انہوں نے جو اعلانات کیا تھا وہ ابھی تک نہیں دیے۔ میاں صاحب بیسیکلی سر لوڈ شیڈنگ کا بھی آپ کے متھے لگایا ہے کہ خان صاحب اتنے دھرنے نہ کرتے اتنے مہینوں سے، تو آج لوڈ شیڈنگ حل ہو جاتا مسئلہ۔ 1000 کراس کر گیا آپ کا، 1000 ارب کا سرکولر ڈیٹ، ہاں سرکولر ڈیٹ آپ کا کراس، یہ جب آئے تھے 500 ارب تھا، یہ جو جا رہے ہیں 1 ڈبل کر دیا ہے، آپ کو بھی مبارک ہو۔ the problem here is میاں صاحب دیکھیں مجھے ایک چیز بتائے نا، میاں صاحب کیوں کرے ایسا؟ بادشاہ ایسا نہیں کرتا، ملک صاحب ان جیسے وہ ڈیموکریٹس کو بٹھائیں وہ کر دیں گے۔ دیکھیں حکومت بنانے کے بعد اجلاس میں انہوں نے نہیں آنا، CCI کی میٹنگ انہوں نے نہیں کرنی، 1 سال تک نہیں کرتے تھے، ہم نے وہاں پہ باقاعدہ اس پہ کالنگ اٹینشن ہم موو کرتے تھے، جناب عالی کیبنٹ کی میٹنگ انہوں نے نہیں کرنی، دوسرے نمبر پہ آئے ہیں غیر حاضری میں، so let's not go there۔ بالکل he is not the biggest democrat walking around۔ اچھا میں بتاتا ہوں، خان صاحب کو بالکل آنا چاہیے اور وہ آئیں گے بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ میاں صاحب اور خان صاحب کی پوزیشن میں ڈیفرنس تھا۔ میاں صاحب was the PM of Pakistan, he was answerable، جب تک خان صاحب کالی شیروانی نہیں پہنیں گے تب تک کسی ادارے کو عزت نہیں دیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب was answerable, he should have come to the parliament۔ کوئی منسٹر he is answerable but he is not the prime minister of Pakistan۔ Pakistan۔ نمائندگی کر رہے ہو 80,000 ووٹ کی، میں پہلے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے، لیکن میاں صاحب کی پوزیشن فرق ہے نا، آپ ایک فیڈرل گورنمنٹ چلا رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ میں نے آپ کو کہہ دیا نا، میں تو یہاں پہ کنسیڈ کیا، میں نے کنسیڈ کیا پوائنٹ کہ میاں خان صاحب کو آنا چاہیے، لیکن میاں صاحب دیکھیں مجھے ایک چیز دیکھیں، پاکستان میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی جواب دہ بننا نہیں چاہتا، ایک وزیر اعظم کہاں جواب دے آپ مجھے بتائیں؟ پورے پاکستان میں ایک ہال ہے جس میں میاں صاحب یا کوئی بھی وزیر اعظم جواب دے ہوتا، ادروائز ہر جگہ ستہ بہارن ہوں، جی آئین ہوں، یو اور گریڈ، اگر کوسچن اٹھتا تھا وہ تھا پارلیمان میں، اور وہاں انہوں نے آنا معیوب سمجھا۔ جب آپ وہ جگہ جو آپ کو طاقت دیتی ہے، آپ جب ادھر نہیں جاتے، پھر جب آپ کمزور ہوتے ہیں،
پھر جب خزاں کے پتوں کی طرح آپ کے پتے آپ کے ممبرز بکھرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. اراکین جو جھڑتے چلے جا رہے ہیں حیدر زمان صاحب, میاں صاحب نے کہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ قبل از وقت دھاندلی ہے, اور یہ بھی کہ کچھ کسی کو بند گلی میں دکھیلا جا رہا ہے اور کسی کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے. اگین یہ اسی سیناریو کی پکچر ہے. آج بھی بلاول بھٹو زرداری موجود تھے ملتان میں, آپ ان کے ساتھ تھے, نعرے اس طرح لگائے نون لیگ ختم ہو رہی ہے, ہمیشہ کے لیے سیاست سے باہر ہو گئے ہیں. بٹ the fact remains سر, یہ مطالبہ تو نیا نہیں ہے, نہ اس پہ کمٹمنٹ ریٹرک سے زیادہ آپ کی جماعت نے دکھائی ہے اور نہ پی ایم ایل این نے. بہت شکریہ مہر. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ 2008 سے ہم اس کاز کو ہم نے اٹھایا ہوا ہے, اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ آج خزاں کے پتوں کی طرح چاہے جو جھڑ رہے ہیں جنوبی پنجاب کے وہ فاضل ممبران, آج وہ بھی جنوبی پنجاب کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. 5 سال تو انہوں نے لب کشائی نہیں کی. اور جہاں تک لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہے مہر, ہمارے پاس نمبرز نہیں تھے پنجاب اسمبلی میں, لیکن اس کے باوجود ہم نے آئینی طریقے سے وہاں سے قرارداد موو کی. اینڈ جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے, ہم نے سینٹ میں 2/3 میجورٹی مسٹر اپ کی اور کانسٹیٹیوشنل. اب نئے صوبے بننے میں صرف ایک سکم رہ گیا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سینٹ نے پاس کی ہے وہ جب پاس ہو جائے گی 2/3 میجورٹی سے, اور مسلم لیگ نواز کے پاس 2/3 تھی لیکن انہوں نے نہیں بنانا. یہ تو تخت لاہور ہے, یہ حکمرانی کرتا ہے جنوبی پنجاب پہ, یہ ان کے وسائل پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. انہوں نے ایک خواب دکھایا جناب شہباز شریف صاحب نے کہ جناب ہم ایک منی سیکریٹریٹ بنائیں گے جنوبی پنجاب میں, اور وہ احساس میرونی ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیٹھے گا, تمام ڈپارٹمنٹس کے سیکرٹریز بیٹھیں گے. یہ ریکارڈ کی بات ہے. کدھر گیا وہ خواب؟ یہ تو 8000 ملازم انہوں نے میٹرو ملتان میں بھرتی کیا ہے اور دیگر جگہوں پہ, وہ بھی اپر اینڈ سینٹرل پنجاب سے کیا ہے. یہاں پہ ریسورس ٹرانسفر نہیں ہوا, پی ایف سی نہیں ہوا, پروونشل فائنانس کمیشن. تو یہاں پہ پانی کے مسائل ہیں, یہاں پہ جو ہم ہسپتال 400 ارب روپے خرچ کر کے بھی صاف پانی نہیں ہے پنجاب میں. ہمیں تو بس کراچی کو ہائی لائٹ کرنے کی عادت ہو گئی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2 سے 3 بلین میں ہم نے ملتان ایئرپورٹ ہماری گورنمنٹ نے بنایا, آج وہ 8 سے 10 ارب جنریٹ کر رہے ہیں. اچھا مجھے ایک اجازت دیجئے, میں آپ سب سے, اور یہاں پہ خالی بسیں چل رہی ہیں میٹرو ملتان کی. ہاں سو مظہر صاحب, یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ پہ میں ایئر ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتی کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں. شدید ضرورت ہے, ہم سب کو یہ معلوم ہے, اس کے اوپر کام ہو چکا ہے, ہر ایک نے انڈورس کر دیا ہے, ہر پارٹی نے کر دیا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ کیا ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے یا کوئی آپ کے اپریہنشنز ہیں؟ جی مجھے ہو رہا ہے شک, بالکل ہو رہا ہے. جس طریقے سے چیزیں مینوورڈ کی جا رہی ہیں, جس طریقے سے کنگز پارٹیز بنائی جا رہی ہیں, میں پارٹی بھی نہیں کہوں گا, کنگز پارٹیز بنائی جا رہی ہیں, کنگز گروپس بنائے جا رہے ہیں, یہ نارمل سچویشن نہیں ہے. ہر یہ جنوبی پنجاب ہو جائے یا بلوچستان کا ایشو ہو جائے, اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے اٹھایا جا رہا ہے. کراچی میں کس طریقے سے مینوورنگ ہو رہی ہے, بلوچستان میں کس طریقے سے مینوورنگ ہو رہی ہے, اور پنجاب میں کس طریقے سے مینوورنگ ہو رہی ہے. دیکھیے مسلم لیگ نون کا خزاں کے پتوں کی طرح بکھرنا مجھے تعجب نہیں ہو رہا, اس لیے کہ یہ وہ سارے لوگ تھے جو پی ایم ایل کیو میں تھے یا اس سے پہلے کسی اور گروپ میں تھے. تو مسلم لیگ ہمیشہ سے ایسے ہی لوگوں کا مجموعہ رہی ہے. تعجب مجھے اس چیز پر ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی جس طریقے سے خزاں کے پتوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ ملا رہی ہے, تو پھر پی ٹی آئی کا اپنا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ کدھر چلا گیا. یعنی انہی لوگوں کو سر جنوبی وزیرستان کی ہم بات کرتے ہیں, ادھر بھی ان کے پاس نظریاتی لوگ نہیں ہیں, ادھر بھی الیکٹیبلز ہی ڈھونڈ رہے ہیں. سو کالڈ نظریاتی. تو پی ٹی آئی نے ایک بڑا اچھا طریقہ کار طے کیا تھا کہ جو پارٹی چھوڑ کے ان کی پارٹی میں آئے گا اس کو پہلے ان کی ایک کمیٹی اسکروٹنائز کرے گی. لیکن اب لگ رہا ہے کہ نہ پی ٹی آئی میں وہ الیکشن کا پروسیس رہا ہے, نہ وہ اسکروٹنائز پروسیس رہا ہے, نہ رہا ہے. بالکل لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے مظہر صاحب کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی کیبنٹ میں 8 وزیر تو رکھ لیے جنوبی پنجاب سے, ان میں سے الحمدللہ 5 کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے. سو مچ فار نظریات. ایک بات, جنوبی پنجاب کا پروونس بننا میرے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, جنوبی پنجاب کو سرو کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. گیلانی صاحب رہے, گیلانی صاحب نے کتنی غربت, ایئرپورٹ بنانے سے غربت نہیں ختم ہوتی, کتنے ہاسپٹل بنائے. غربت کم کرنے کے لیے, نوکریاں دینے کے لیے آپ کو پروونس بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کے باوجود بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو مسلم لیگ نون 5 سال میں انہوں نے جنوبی پنجاب میں غربت کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ صرف صوبہ بنانے کا نعرہ لگا کر
تو صوبے کو سرو نہیں کیا جا سکتا. آپ اس کے بغیر بھی اس صوبے کو سرو کر سکتے ہیں. مظہر صاحب میں اس پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا, آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی, دیکھیں آئیڈیلی سپیکنگ میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. آئیڈیلی سپیکنگ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی الیکٹیبل کو نہ لیں, کسی جماعت کے بندے کو نہ لیں, صرف نئے بچوں کو ان کو ٹرین کریں, ان کو آگے لے کے چلیں. لیکن دیٹ میں ٹیک اے ویری لانگ ٹائم. تب تک ہم میاں نواز شریف کو لوٹنے دیں. مظہر صاحب دو میں آپ کو ایگزامپلز دوں گا. مظہر صاحب بالکل میں تو آپ سے ایگری کرتے ہوئے صرف دو باتیں ایڈ کر رہا ہوں. اچھی خاصی ہوتی ہے. میں آپ کو صرف ایگری کرتے ہوئے دو باتیں کر رہا ہوں. دیکھیں آئیڈیلی سپیکنگ آپ صحیح بات کریں, لیکن کیا ان کو ہم اسی طرح کرنے دیں؟ دو باتیں. آج جس چینل پہ بیٹھا ہوں اسی چینل کے اخبار ڈان نے رپورٹ کیا 6 بچوں اور کے ساتھ قصور میں زیادتی ہو گئی. زینب بچی کی طرح ان کی بھی عزتیں لوٹ لی گئی ہیں. اینڈ پنجاب گورنمنٹ از ڈوئنگ نتھنگ. سر یہ پنجاب کا ایشو نہیں, امریکہ میں ہر 2 منٹ بعد ریپ ہوتا ہے. علی محمد صاحب دیکھیں بات سنیں نا. ملک صاحب ایک بات پوری کرو. اگر امریکہ میں ہوتا ہے تو اسٹیٹ اس پہ کوئی رسپانس بھی دیتی ہے. یہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ جو بچوں کے ساتھ, اور ایک اور چیز, دوسرا ایگزامپل, مظہر عباس صاحب دوسرا ایگزامپل, ملک صاحب آپ پھر بات کر لیجئے گا. دوسرا ایگزامپل, ایک دن پہلے یہیں پہ ایک امریکن جو ہے ملٹری اٹیچی نے, اس نے جو مارا ہے پاکستانی کو, اس نے جو, میں صرف 2 ایگزامپلز دے رہا ہوں, اور اس پہ ہمارا وزیر اعظم وہاں اس کے جا کی جامع تلاشی ہوتی ہے. یہاں پہ یہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, یعنی کہ ہم ان کو آپ بالکل فری رائٹ دے دیں, ہمیں مارے بھی, ہمارے بچوں کو بھی بےعزت کریں. جو آئینہ دکھائے گا سر, جو آئینہ دکھائے گا وہ یا تو کسی بڑی کنسپیریسی کا حصہ ہوگا, یا خود کنسپیریٹر ہوگا, یا جو ہے قبل از وقت دھاندلی کرا رہا ہوگا, چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو, چاہے وہ یہ 7 اراکین ہو جو جنوبی پنجاب کا مطالبہ کر رہے ہیں, یا پھر اگین بلوچستان میں جو کچھ ہوا یا سینٹ میں جو کچھ ہوا. جو آئینہ دکھائے گا وہ آپ کے خلاف ہے. آپ کی گورننس, کارکردگی, پانی سے لے کے جنوبی پنجاب کی محرومیوں تک. Seal our lips and then we are patriots and we are serving the democracy in this country. دیکھیں میں جو مظہر صاحب, ملک صاحب اسی کے اوپر آپ سے آغاز کروں گی. After wait. جی ملک صاحب آپ بات کر رہے تھے, آئینہ دکھانے کی بات ہو رہی تھی. جو مظہر صاحب نے بحث کھولی, میں تھوڑا اس پہ بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ ضروری بات ہے, اور اس اسپیکٹ سے یہ دیکھ لیں کہ جو پیچھے مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو ریسورسز وہاں پر دیے وہ نارملی ایک پروپورشنیٹ یہ ہوتا ہے, جیسے بھی حیدر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جتنی آبادی ہے اس کے تناسب کے ساتھ, یا پھر اس میں کچھ ایڈیشنل فیکٹرز ایڈ کیے. اور پروونشل فائنانس کمیشن کو انہوں نے ذکر کیا تو 56% ریسورسز جو ہمارا انٹرم فائنانس کمیشن آیا اس پر ہم نے اپنے ضلعوں کو دیے ہیں جی. اور اسی طرح سے 34% سر آپ نے آڈٹ کیا ہے, چیک کیا ہے, کہاں لگ رہا ہے؟ کیونکہ ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ایک میری گزارش سن لیں. یہ پرسیپشن ہے کہ لگ نہیں رہا, میں آپ کو I can take you through صادق آباد coming back to سر لاہور میں دکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں دکھ رہا ہے, جنوبی پنجاب میں نہیں دکھتا تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں دکھتا. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا تو آپ کو نظر آئے گا خانے وال لودرا روڈ نظر آئے گی, آپ کو وہاں پہ KPRP کی انویسٹمنٹس نظر آئیں گی, آپ کو وہاں پہ طیب اردوان نظر آئے. میں I don't want to detract, میں I can keep on counting the list. پروجیکٹس کے نام گنا کر بتاتا رہوں گا اور ان انویسٹمنٹس کے اماؤنٹس بتاتا رہوں گا, لیکن میں آپ کی اس ایکیڈیمک بات کو توڑنا نہیں چاہ رہا جو کہ مظہر صاحب نے بڑی اچھی کھولی. یہ بھی ایکیڈیمک ہے سر, 27% غربت کی سطح بھی دکھائی دے گی نا, جو لاہور سے بہت مختلف ہے, سینٹرل پنجاب سے بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی وہ بھی دکھائی دیں گی. اس کی سمپل ریزننگ یہ ہے کہ اگر وہاں کی آبادی 34% ہے تو پنجاب 37%, 3% بجٹ اس پاپولیشن کی ایلوکیشن سے بھی زیادہ جنوبی پنجاب میں دے رہا ہے. لیکن this doesn't suffices the purpose. میں نے آپ سے پہلے کہا I will still stand to it. اگر یہ بات درست ہے تو ان کو کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا سر. میری بات دیکھیں ایگزیکٹلی, دیکھیں نا بے شک خسرو ہمارے دو استعمال ہو رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں نا, دیکھیں ابھی آپ نے بات کی کاف لیگ کی, تو I can say that میری اپنی بیک گراؤنڈ کاف لیگ کے ساتھ ہے, not a big deal, but I have a reasoning. میں مسلم لیگ کے ساتھ ہوں اور مسلم لیگ ہے, اور میں نے نواز صاحب یا شہباز صاحب کے ساتھ میری جو انٹریکشن ہے, کل کو یہ بڑے کہیں اوپر لڑ پڑتے ہیں تو اس میں میرا گناہ کہاں آتا ہے. اب مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ آج بھی پریگمیٹکلی جو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو آگے چلنا ہے,
اور جو اگر کچھ لوگ کسی ایشوز پہ اٹھ کے بات کر رہے ہیں, کیا جو بلوچستان میں جو لوگ گئے ایک میجورٹی پارٹی سے نکل کر گئے اور انہوں نے وہاں پر اس میجورٹی کی ٹرف چینج نہیں کی, تو اس کو کسی ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ درست کہہ لیں گی؟ کیسے ہوا؟ اور جب کاف لیگ کی فارمیشن ہوئی تھی تو کیسے ہوئی؟ کیا یہ ساری نیکڈ باتیں نہیں ہیں؟ ان کو دیکھیں مسئلہ صرف یہ اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا نا کسی کے پاس ثبوت تو ہے نہیں. So you can cry foul as much as you want to, but the fact remains کہ even Senate کا chairman, everything is being done according to formula I, Constitution. So مسئلہ یہ ہے جو ویکیوم آپ کریٹ کرتے ہیں نا, جس پارٹی کا نام مسلم لیگ ہے نا ملک صاحب آپ کافی ٹائم لے رہے, وقت ہی کم ہے, بات ختم کر لیں پھر آپ جواب دیتے ہیں. مجھے صرف ایک جملہ کہنے دیں. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جیسے علی محمد صاحب نے بھی بات کی اور بتایا کہ میں یہ کیسز ہیں, تو ٹرسٹ می اگر ان کیسز کو ریزالو کرنے کی کسی کے پاس کیپیسٹی ہے آج بھی, اب اگر معاشرے میں کرائم ہے بابا, اس کی رپورٹنگ کہیں مردان میں کم ہو رہی ہوگی تو جا کر دیکھو تو صحیح نا, یہ دس از چائلڈ ابیوز از دیر سر. اور اگر اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیپیسٹی کہیں موجود ہے تو وہ صرف ملک صاحب اگر آپ کو ضرورت ہے ہم آپ کو کے پی پولیس بھیج دیتے ہیں, خدا کا واسطہ ہے 6 بچے ایک علاقے میں اسی علاقے میں دوبارہ ابیوز ہو رہے ہیں, خدا کا واسطہ میری بات سنیں, دیکھیں بات سنیں, This is the matter how it is being reported. علی محمد صاحب دیکھیں, this is the matter. میری بات تو سنیں نا, آپ صبح ڈان نیوز کی خبر اٹھا کے دیکھ لیں, بندے کو انسان کو الٹی آتی ہے یار اس ملک میں رہتے ہوئے زندہ. میری بات تو سنیں نا, دیکھیں یہ بات میں آپ سے ایگری کرتا ہوں ملک صاحب, کبھی آپ سے میرا اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہوئی, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, میں ایگری کرتا ہوں کرائم ہر جگہ ہے, لیکن جب کرائم پہ نظر بند کی جاتی ہے, جب پولیس اس کو سپورٹ کرتی ہے, میری بات تو سنیں نا, دیکھیں اگر تو آپ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم دونوں نے اکٹھے بات کرنی ہے تو ہوگی نہیں. میری بات ملک صاحب آپ نے لمبی بات کر لی نا, میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں جس جگہ پہ زینب بچی کے ساتھ وہ ہوا, چند مہینوں بعد 6 بچوں اور کے ساتھ وہ ہونا ایک سسٹمیٹک طریقے سے. علی محمد صاحب یار دیکھیں بات یہ ہے بھائی جان, ایک عرض سنیں, میں اس علاقے سے بلونگ کرتا ہوں, I live there, اور آپ کی اس شاؤٹ نے جو میڈیا پہ ایک انکالڈ فار شاؤٹ آئی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز بغیر دیکھے آنکھیں بند کر کے حسین خان والا پہ پہنچ گئے, اس کے بعد اس معاملے کو جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا گیا, اور بابا لوگوں کی ملک صاحب یہ ہمارے بچے ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ جس کے بچے ابیوز ہوتے ہیں ان سے آپ پوچھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بات ہی نہ کریں. وہ ابیوز آپ 40 minutes drive is قصور, I had myself gone to Zainab's house, سوسائٹی کے طور پہ میں خود گیا تھا وہاں پہ, ہر جگہ ظلم ہے, ہر جگہ کرپشن ہے, لیکن کیا گھر حکومت اس پہ ایکشن نہ لے. میرا باسی صاحب this is ridiculous, I'm not going to buy this argument. ایک بچی وہاں پہ ریپ ہوتی ہے, ایک بچی وہاں پہ ریپ ہوتی ہے, اسی علاقے میں 6 بچوں اور کے ساتھ یہ ہوتا ہے, and he is trying to defend it. This ملک صاحب قصور is 40 minutes drive from Lahore. I have myself gone to that place. آپ اتنی اونچی بات کرتے ہیں بابا, کون جواب دے سکتے ہیں؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, ملک صاحب دیکھیں یہ سب کا مسئلہ ہے, آپ اس کو اپنی پارٹی پہ نہ لیں, آپ اپنی پارٹی پہ نہ لیں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سنگل آؤٹ کر کے آپ اس کے اوپر ہمیشہ کیوں نہ کریں قصور کو سنگل آؤٹ, کیوں نہ کریں. ایک شہر کو بچوں کا, ایک شہر کو بچوں کی بیزتی کاٹا بنا دیا کہ آپ کی حکومت میں, and you're trying to defend it. کمال کر رہے ہیں, nobody is trying to do it. I'm telling the straight fact. قصور کا نام بدنا, وہ قصور جو 1965 کی جنگ میں پاکستان کی عزت کا باعث بنا تھا. On this count sir, یہ کیوں نہ کریں, کیوں نہ کریں. ہو گیا نا, لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کون سیاست کر رہا ہے قصور کے ایشو پر, کون نہیں کر رہا. مجھے ایک سیکنڈ اجازت دیجئے. Heather صاحب, Can we come back to Yes Heather, over to you. Over to you sir. دیکھیے میں ملک صاحب اور علی محمد سے کہتا ہوں دونوں کول ڈاؤن کر لیں. یہاں جنوبی پنجاب کے اوپر مشکل سے تو بات ہونی شروع ہوئی ہے, آپ جو باقی مدعے اٹھا رہے ہیں. دیکھیے میں مظہر عباس صاحب کی بات سے بڑا بعد احترام اختلاف کروں گا. ایڈمنسٹریٹو معاملات بھی ہیں یہاں, لوگ وہ پاورٹی 51% ہوگی, اور پاورٹی ایلیویشن کے لیے جب تک آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہوئیں گے, اور گیلانی صاحب نے یہاں 100 بلین پمپ ان کیا, یہاں روزگار دیا, اور ہم نے یہاں پہ ایگریرین اکانومی کو سپورٹ کیا, یہاں پہ پاور لوم انڈسٹری ہے, یہاں پہ تو آپ نے یہ سب چیزیں جو ہیں. اور ایک بندہ جو راجن پور رحیم یار خان یا صادق آباد سے جاتا ہے, وہ 4 دن بیٹھا رہتا ہے بورڈ آف ریونیو کے باہر, اور سیکٹری صاحبان اور ان کے جو ہے پیادے جو ہیں اس کو جو ہے گھر بھیج دیتے ہیں 4 دن کے بعد. تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے یہاں پہ, احساس محرومی ایک جینون ہے, اور ظاہر ہے جب اوور سائٹ ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں نا, اٹک سے چلے گا وزیر, ایک ہیلتھ کا ہی وزیر ہو جائے یا ایجوکیشن
एलोकेशन को वो कितनी बारी आएगा जनूबी पंजाब में? अगर आपने वजीर आजम भी जनूबी पंजाब का गिलानी चुना, मेरी बात सुन लेना, वोट क्यों पड़े जनूबी पंजाब से? मेरी बात सुन लेना प्लीज, लेट मी मेक आउट अ केस। देखिए वोट नहीं पड़ा उस आरओ इलेक्शन की एक अपनी डायनामिक्स है। आज जिस रिसोर्स एलोकेशन की और ट्रांसफर की बात मेरे भाई मलिक अहमद कर रहे हैं, वो रिसोर्स एलोकेशन नहीं हुई, किताबों में हुई है और फंड मंगवा लिए जाते थे कि अभी हमने ऑरेंज ट्रेन मंगवानी है, एडवांस में 4-4 साल के टैक्सेस रिकवर कर लिए जाते थे, यहां से चीजें वापस जाती रही हैं। तो ये गिमिक्री नहीं चलेगी। और मुझे बताएं ना, अगर इन्होंने ये किया होता तो इनके ही लोग जा रहे होते सबसे ज्यादा हमारे कॉज को। तो हमें तो खुशी है कि हमारे कॉज को लोग जो है आज ओन कर रहे हैं। चले देर आए दुरुस्त आए, और इसको साजिश कहना ये अपना एंगल है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये एक जेन्युइन कॉज है। और जब तक जनूबी पंजाब को बिलावल साहब अभी बच्चे हैं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं बिलावल साहब अभी बच्चे हैं, इनको जरा ट्रेनिंग की जरूरत है। वैसे नहीं होगा। वैसे बिलावल साहब की आपने बात की ना, बिलावल साहब अभी उम्र में उनकी कम है, वो जरा उनको ट्रेनिंग की और जरूरत है। उनकी ये एस्टैब्लिशमेंट वगैरह की इनको बड़ी बीमारी है बिलावल साहब को। वो भी तजुर्बा हासिल कर रहे हैं, लेकिन खान साहब हमें एस्टैब्लिशमेंट का ताना कम अज कम आप तो ना दें, लेकिन देखें कम अज कम आप तो ना दें जिन्होंने देखें हैदर साहब, कम अज कम आप तो ना दें हमें एस्टैब्लिशमेंट का ताना, कम अज कम आप तो ना दें। इधर मैं खामोश होकर बैठ जाता हूं, मैं सच्ची बात करता हूं, आप लोगों को तकलीफ होती है। देखिए खुदा का वास्ता है, डेमोक्रेसी में आप मत बात करें ऐसी। देखिए मेरी बात सुने मेरे भाईजान, आपको जेब नहीं देती। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोनार्की इन यूके, जहां कहते हैं कि ये बात जहां लेडी डायना का बेटा जो है वो क्राउन प्रिंस बन जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, जहां पे आप नीचे एज अ वर्कर आगे जाते हैं। जहां तक डेमोक्रेसी की बात है, यही नजर नहीं आई डेमोक्रेसी आपको? हैदर साहब मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि डेमोक्रेटिक पार्टीज में होना ये चाहिए कि किसी के बेटा या बेटी होने की वजह से आपको लीडरशिप ना मिले। आप नीचे से आप परफॉर्म करें सिर्फ इस वजह से कि आप जरदारी साहब के बेटे हैं, आप चेयरमैन। दिस इज नॉट इंप्रेसिव। सॉरी आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। इलेक्ट करते हैं, सॉरी आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। जिस दिन इमरान खान का बेटा कासिम आ गया मेरी जमात को चेयरमैन बन गया, उस दिन मेरी इमरान खान से लड़ाई होगी। ये क्या बात है भाई, ये क्या बात है भाई कि इमरान खान का बेटा आके डायरेक्ट चेयरमैन बन जाए? वो आए वर्कर बने, करे, आप में हिम्मत है ऐसी बात करने की? करें अपने, करें जरदारी साहब से ऐसी बात। और मलिक साहब आप जरा नवाज शरीफ साहब से बात करें, ये हमजा आपसे किस वजह से बेहतर है? एक मिनट आज जरा मुझे दोनों से दोनों बातें कर। मलिक साहब ये हमजा शहबाज से बेहतर है? मलिक साहब आप में क्या कमी है जो हमजा शहबाज में है? मलिक साहब एक मिनट, मलिक साहब एक मिनट, ये मुल्क हमने बादशाह के लिए नहीं बनाया था। मोहम्मद अली जिन्ना वो बाकी सब चले गए थे। मलिक साहब खुदा का वास्ता है पाकिस्तानियों को गुलाम आप में भी लीडरशिप की क्वालिटी है। मलिक अहमद खान साहब आप वजीर आला बन सकते हैं, खुदा का वास्ता है। हम अपनी जमात में कम से कम ये गुलामी नहीं छोड़ते। ओके मजहर साहब एक वक्फे के बाद हिम्मत करें बात इस तरह है। आप लोगों में हिम्मत, इमरान खान ने मुझे ये हिम्मत दी है अपनी जमात में ऐसी बात करने की है। आप में हिम्मत करे बात। मुस्लिम लीग का नाम एक बस है जिसमें ड्राइवर और सवारियां बदलते रहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच तो पढ़ लें 11 अगस्त की। पहले मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच पे अमल तो करें जो 11 अगस्त की है। आप तो उसको ऑन ही नहीं करते। मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वापस आने का शुक्रिया नाज़रीन। मुख्तसरन आपको बताती चलूँ कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी बदतरीन है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है। बहुत से मुख्तलिफ केसेस वो सुन रहे हैं, गंदे पानी से लेके ऑनवर्ड्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर। टोकन वर्ड्स पे ज़रा फोकस कीजिएगा कि सेक्रेटरी सेहत की कारकर्दगी इंतहाई घटिया है। हुकूमत चली गई तो हिसाब कौन देगा? 14 आने का काम नहीं मगर तारीफी कलमात का मुतालबा करते हैं। अदालत ने नोटिस लिया तो मुस्तकबिल का प्लान ले आए हो। पहले कहाँ सोए हुए थे? अपना काम भी करता हूँ, हुकूमत पर नज़र भी रखता हूँ। और पंजाब ने पूरी कौम को बीमार कर दिया है। महकमा सेहत पंजाब मुकम्मल फ्लॉप हो चुकी है। कख भी नहीं रहा। सिफारिश पर लोगों को भर्ती किया जा रहा है, कख भी नहीं रहा। मजहर साहब मुझे बताइएगा, एक तरफ ये डेडली किस्म के रिमार्क्स हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफीक की डेडली ट्वीट्स हैं। शायद नैब ने उनके भाई पे हाथ डाला हुआ है और ये केस सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस की कोर्ट के अंदर भी बड़ा उनके साथ सुथरी की गई। तो इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब का अगर आप ट्विटर अकाउंट हैंडल देखेंगे परेशान हो जाएंगे। सर हमें रोकने के लिए आला मनासिब का वकार दाव पर लगा दिया गया है। नाइंसाफ़ी का आसेब जमहूरियत और कौमी इस्तेहकाम को निगल
आइन और कानून से तजावुज़ करके मुंतखब हुकूमत को मफलूज करना नहायत ख़तरनाक खेल है। कौमी मुफाद के नाम पर कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अल्लाह करीम हमारे दिलों को बुग़्ज़ और अनात से पाक फरमाए। नफ़रत के सौदागरों ने मुल्क टूटने से भी सबक नहीं सीखा। एक ही तीर में अदलिया, फौज सब निशाने पर। सवाल करूंगी इंटरव्यू पे तो कहेंगे कि इनसे मुखातिब थे। देखिए मेहर, असल में पिछले सेगमेंट में तो मुझे ये लगा कि मैं क्यों हूँ यहाँ, और तो आपको क्या लगा? मुझे लगा डिसजॉइंटेड सा डिस्कशन मुझे लगा। देखिए हैदर, पैशनेट 100 बिलियन हमने साउथ पंजाब में सर्व किए, इसका बिल्कुल 3 फिगर ज़्यादा कर लें जो आपने सिंध में स्पेंड किए, लेकिन क्या सिंध में वो नज़र आ रही है वो स्पेंडिंग जो आपने सिंध में स्पेंड किए? ज़रा जाएँ सिंध के अंदर, दौरा करें। जनूबी पंजाब में 100 बिलियंस कहाँ नज़र आ रहे हैं? कितने हज़ारों नौजवानों को जनूबी पंजाब के नौकरियाँ दी गई हैं, इसकी फिगर्स आनी चाहिए। देखिए पैसे की, जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप बजट एलोकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होती, उसको किस तरीके से आप सर्व कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है। इस वक्त जो प्रॉब्लम है, मुस्लिम लीग नून भी नहीं कहूँगा मैंने, मुस्लिम लीग की पिछले 32 साल में जो पोस्ट जनरल ज़िया मुस्लिम लीग है, वो इससे ज़्यादा कमज़ोर हुकूमत मैंने नहीं देखी मुस्लिम लीग की। यानी अपने दौर में अपना ही वज़ीर आज़म खो बैठे आप, उसके बाद इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून में चीज़ें हो रही हैं, कंट्रोल नहीं नज़र आ रहा, गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही, गवर्नमेंट इन कंट्रोल नहीं नज़र आ रही हर जगह, और इसके वो खुद जिम्मेदार हैं। मैं तो मानने को तैयार नहीं सर कि ये करना चाहते हैं, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी पंजाब में, सिंपल मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में अपैरेंटली सेनेट के अंदर काम हो चुका है, जैसे आप जानते हैं। ये सिरे से करना ही नहीं चाहते। नहीं, मैं बात कंप्लीट करूँ। देखिए चीज़ ये होती है कि आप जब भी, और ये मैं क्योंकि पीटीआई को मैं हमेशा एक पार्टी ऑफ द होप पिछले चंद सालों में नज़र आई, लेकिन वो होप मुझे फेड आउट होती नज़र आ रही है, और उसकी एक बुनियादी वजह मुझे फिर वही नज़र आ रही है कि जिस तरह आप टन कोर्ट्स को अपने साथ मिलाते हैं, या पीपल्स पार्टी ने भुगता है, और पीपल्स पार्टी ने बदकिस्मती से इससे सबक नहीं सीखा। ये जो लोटाक्रेसी होती है, ये किसी के नहीं होते, ये किसी के नहीं होते। अगर आप समझ रहे हैं कि ये तब्दीली का नारा कोई मुल्क की कौमी मफाद में आपके साथ आकर मिले हैं, तो माफ सर मेरे पास वक्त की किल्लत है, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछना चाहिए हूँ। हाँ, ऑल द किंग्स मैन। मगर मजहर मुझे बताएं, आपकी उर्दू बड़ी अच्छी है, ये मुर्गाने बादे नमा क्या होता है? मुझे सीधी सी बात है मेरी ये मैं तो सिर्फ एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ। मैं देखिए, मरियम औरंगजेब ने कहा ये आदि लोटे हैं, मुर्गाने बादे नमा हैं, तो मुझे इसलिए भी ताज्जुब हुआ क्योंकि हमारे टैक्सेस से वो वजीर लगी हैं, मगर वो खुद वजीर शरीफ खानदान बराए दिफा हैं। हम भी पूछें कि हमसे पैसे लेकर आप तनख्वाह लेती हैं, आपने एक दफा भी हुकूमत की कारकर्दगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये 40 लोग थे जो घड़े पे मरियम नवाज ने नहीं कहा, मरियम औरंगजेब ने कहा है। सारे लोटों को मरियम नवाज साहिबा के वालिद साहब अपने साथ मिलाते रहे हैं, जनरल मुशर्रफ के लोग अपने साथ मिलाते रहे हैं। उस शख्स को अपने साथ मिलाया जिसने 3 नवंबर 2007 का इमरजेंसी प्लान तैयार किया था। एब्सोल्युटली कह ही नहीं सकती। बिल्कुल, मरियम नवाज नहीं कह रही, औरंगजेब कह रही है सर। मुझे मलिक साहब क्विकली, मेरे पास वक्त कम है सर, क्विकली मेरे पास वक्त कम है सर, आप और कुछ ना भी करें सर। मैं देख रही थी कुछ तारीख में अमेरिका ने जो है लटविया कंट्री, उससे अपना इम्यूनिटी जो थी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, वो विड्रॉ कराई थी, क्योंकि एक ड्रंक लटवियन डिप्लोमेट जो है उसने एक पेडेस्ट्रियन को मार दिया था और डंके की चोट पे इम्यूनिटी वापस कराई थी। तो सर क्विकली, ये 22 साल नौजवान जो मारा गया है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस हवाले से सर, हमारा खून सस्ता तो छोड़ें, बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई दो टोक मौका फॉरेन ऑफिस की तरफ से नहीं, अगेन ख्वाजा आसिफ साहब खामोश, क्या बात है सर? देखिए महर, इसमें जो अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाकर, जो क्योंकि इम्यूनिटी है और वो इम्यूनिटी इन ऑल टाइप्स ऑफ केसेस है कि जब वो हो तो उसकी एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल की ट्रीटमेंट अंडर द लॉ, लेकिन जब पे एक लाइफ लॉस हो जाए तो वहाँ पर ये थोड़ी इम्यूनिटी जो है इसको गौर करना पड़ेगा कि जिस तरह इस तरह से पहले भी एक वाकया पेश आया और फिर ये दूसरा वाकया, पहले भी वाकया हमें याद है क्या पेश आया था सर? कौन कौन उसमें मुतहर्रिक था, किस तरह फैसिलिटेट किया गया? एक लंबी तारीख है इसकी।
میں وہی کہہ رہا ہوں سر، یہ ڈپلومیٹک امیونٹی کے نام پہ ہمارا خون جو ادھر ہے، یہ نوجوان غریب بچے سر، دس از اگین وائی ڈو جی اس پر اگر کہیں جہاں پر لائف لاس ہو جائے اور جو اس طرح کے ایک ریکلیس مرڈر ہو تو اس پر امیونٹیز کو کسی بھی صورت ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے اور اس طرح کی امیونٹی نہیں ہونی چاہیے. اس پہ صرف میں اتنا کہوں گا کہ جن لوگوں نے ریمنڈ ڈیوس کو دن دہاڑے جو ہے اس کو اجازت دی کہ وہ پاکستان چھوڑ کے جائے، آپ ان سے کیا توقع کرتی ہیں؟ اور جن کا وزیر اعظم پاکستان سے باہر امریکہ میں اپنا باڈی سرچ انتہائی بیہودہ طریقے سے کرواتے ہوئے کوئی سبکی محسوس نہیں کرتا، میں ان لوگوں کو صرف اتنا کہوں گا کہ غیرت ہے بڑی چیز، جہانے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. آ جائے گا کوئی انشاءاللہ عمران خان کی طرح ہمارا پوچھنے، آپ لوگوں سے کوئی توقع نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.